اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے نیب ترمیم بحال کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کیس ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے حکومتی اپیل منظور کر لی۔ نیب ترمیم بحال، تمام ججز کا متفقہ فیصلہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی اپیل مسترد کی۔ فیصلے میں کہا کہ عدالت باہمی احترام اور مداخلت نہ کرنے کے اصول پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر انٹر کورٹ اپیلیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ نے 15 ستمبر 2023 کا سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پارلیمان اور عدلیہ کا آئین میں اپنا کردار واضح ہے۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے لیے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس اور ججز پارلیمنٹ کے لیے گیٹ کیپر نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ کو جب بھی ممکن ہو قانون سازی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی اپیل ناقابل سماعت اور متاثرہ فریقین کی اپیلیں منظور کر لیں۔ اضافی نوٹ میں لکھا کہ حکومت کی اپیل ناقابل سماعت ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے فیصلے سے اتفاق لیکن وجوہات سے اختلاف کیا۔ جے یو آئی کا وفاقی حکومت میں شمولیت کا معاملہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع کے مطابق حکومتی وفد نے جے یو آئی کو 4 وزارتوں کی پیشکش کر دی۔ جے یو آئی کو بلوچستان حکومت کا حصہ بنانے اور گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ دینے کی بھی پیشکش کی گئی۔ جواب میں مولانا فضل الرحمان نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا، جبکہ وزیر اعظم سے فی الحال حکومت کا حصہ نہ بننے کا کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قمر جاوید باجوہ کے بغیر فیض حمید کے ٹرائل کو بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا گیا تو سارے بھید کھل جائیں گے، یہ مجھے فیض حمید سے ڈرا رہے ہیں۔ فیض حمید ہر بار قمر جاوید باجوہ کی اجازت سے ملنے آتا تھا۔ باجوہ کو ٹرائل سے باہر رکھا ہوا ہے کیونکہ رجیم چینج اسی نے کیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے وہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہے۔ غیر سیاسی کہنے سے نہیں ہے، اعمال سے ثابت ہوگا۔ فوج اب غیر سیاسی ہو گئی ہے تو ملک کے لیے اچھی بات ہے۔ 8 فروری کو دھاندلی کس نے کرائی؟ میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا؟ اس کی انکوائری کرائے۔ 9 مئی ہماری پارٹی ختم کرنے کے لیے کرایا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کے پاس ہیں، سامنے لائیں۔ ان سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے غیر سیاسی ہو جائیں، ملک تباہی کے دہانے پر ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ NR 2 ہے اور حکومت کو مبارک ہو، اس فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کا نیا کیس فارغ ہو گیا۔ مجھے تو خوشی منانی چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ ملک سے نہیں بھاگوں گا، ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ حکومتی ارکان کا کرپشن کا پیسہ باہر پڑا ہے۔ شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی کا 24 ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنایا تھا۔ عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں پھر کیسز ختم کرنے کے لیے قانون پاس کراتے ہیں۔ اب وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا، انہوں نے کرپشن کے راستے کھول دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کرنے والوں کو ٹکٹ نہ دینے کی دھمکی بھی دے دی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون کو دھمکی دے دی۔ بانی پی ٹی آئی اپنی نشست سے اٹھ کر نیب کے تفتیشی افسر کے پاس آئے۔ بانی پی ٹی آئی نے غصے میں انگلی کے اشارے سے نیب تفتیشی افسر کو تھریٹ کیا اور کہا باہر آنے دو، چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا۔ بانی پی ٹی آئی کی نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون کو دھمکی۔ توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اپنی نشست سے اٹھ کر نیب کے تفتیشی افسر کے پاس آئے، کہا وعدہ معاف گواہ اور تم پر کیسز کروں گا۔ نیب نے 1 کروڑ 80 لاکھ کے ہار کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ روپے لگائی، اس کی وجہ سے میری بیوی 7 ماہ سے جیل میں ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں آبی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور 5th جنریشن وار روایتی دہشت گردی کے برعکس زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ ملک دشمن عناصر غیر ملکی اداروں کے اشتراک نے ڈیجیٹل دہشت گردی کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا جانتی ہے پاکستانی قوم اور مسلح افواج کا عزم ناقابل تسخیر ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار کا یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پیغام، کہا آج کے دن مسلح افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے تھے۔ معرکہ ستمبر میں افواج کا جرأت و بہادری کا مظاہرہ آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پرامن بقائے باہمی کی خواہش کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار اور چوکس ہیں۔ ارض پاک کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاک افواج پرعزم اور مستعد ہیں۔
जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अक़वाम आलम को ये समझ लेना चाहिए कि खिते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। कश्मीरी अवाम को उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पैरा होना लाजिम व मलजूम है। भारतीय जारियत और इंसानी हुकूक की पामाली के बावजूद कश्मीरी भाइयों का अज़्म हौसला काबिल तहसीन है। उन्होंने अपने पैगाम में वाज़िया किया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। गजा में इसराइली जारियत आलमी ज़मीन पर एक स्याह धब्बा है। आर्मी चीफ का कहना था कि पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के अज़्म को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। दहशतगर्दी की इफरीत को बहादुरी और जमामर्दी से अफवाज ने काबू किया। फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। शोहदा और उनके अहले खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी बतरीके एहसन अंजाम देना जानते हैं। ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है। अहद करें, इख्तलाफात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, पीटीआई कोर कमेटी का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला सामने आया है। नैब तरामीम फैसले के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस गैर मुअस्सर हो गए हैं। लीगल टीम ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी। कोर कमेटी का जलसा कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कुव्वत बरूए कार लाने पर इत्तेफाक किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी कहना है कि तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। 8 सितंबर के जलसे के लिए कोर कमेटी का जलसा कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरकर लाने पर इत्तफाक किया गया है। पीटीआई कोर कमेटी का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला सामने आया है। संगजानी में पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे की तैयारियां शुरू हो गईं। डीजे बट भी पहुंच गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तबस्सुम रियाज रांझा वहां पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी तबस्सुम, डीजे बट का क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे संगजानी में 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है और मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं जो अभी अभी इमरान खान साहब से मिलके आए हैं। इनसे बात करते हैं। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कौम के नाम कि पूरी कौम जो है जैसे 8 फरवरी को निकली, जैसे उससे पहले निकले, आप सब ने निकलना है, इस जलसे को कामयाब करना है। तमाम लोग इस जलसागाह के ऊपर पहुंचे। हकीकी आज़ादी की आप ये जंग है जिसके अंदर आपने बिल्कुल जो है वो रुकना नहीं है। उस जंग का जो हमारा सफर है वो जारी करते हुए आपने आगे बढ़ना है और इसको कामयाब करना है। यकीनन कुर्बानी देनी पड़ती है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए मसाइल होते हैं, जब आप हक के ऊपर होते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये आपने नईम हैदर पंजोता साहब की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हर कीमत में 8 सितंबर को जलसा होगा क्योंकि उसकी तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं और इमरान खान साहब से ये मिल के आए हैं और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जिस तरह 8 फरवरी को तमाम कौम बाहर आई थी, बिल्कुल उसी तरह अब 8 सितंबर को भी पूरी कौम बाहर आए। जी, लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर हो गई। शहरी अशबा कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरामीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर को तकर्रुर करने की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।